السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو سگما پراپرٹیز اگین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اٹس کمرشل ورسز ریزیڈینشیل پراپرٹی، دونوں میں سے کون سی اچھی ہے، کیا فرق ہے، انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کون سی چیز بہتر ہوتی ہے۔ ریزیڈینشیل پراپرٹی جیسے میرے کچھ پروگرامز میں نے بتایا بھی تھا پہلے کہ ہمیشہ آپ جب بھی ریزیڈینشیل پراپرٹی لیتے ہیں اس میں بہت زیادہ سائنس انوالو نہیں ہوتی۔ مطلب فار ایگزامپل آپ کو کسی جگہ پہ کوئی پراپرٹی پسند آئی، کوئی ڈیولپر پسند آیا، اس کی آپ نے انویسٹ کرنا ہے، تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کمیوٹ کیسے ہے، ایکسیس کیسا ہے، اور وہ کون سی لائن آپ کو پسند ہے۔ اگر وہ آف پلان پراپرٹی ہے تو وہ ظاہری بات ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اس پہ ہوگی، انسٹالمنٹس پہ ہوگی۔ اگر کیش پہ ہے تو آپ نے کیش اٹھا لی اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پارک ہے، فلانا جگہ ہے، یا اس کی یہ کراسنگ آتی ہے۔ وہ ود دا پیسیج آف ٹائم جیسی جیسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے ریٹس بڑھتے جاتے ہیں۔ اگر اس کی فار ایگزامپل اس میں کوئی چیز اس طرح کی اناؤنس ہو گئی جس کی وجہ سے بہت اچھا مطلب کوئی چیز آ گئی اس سوسائٹی میں یا اس سیکٹر میں، تو ظاہری بات ہے اس کے جو پرائسز ہیں وہ ہمیشہ اپ جائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر میں اسلام آباد کا میلے وقوع آپ سے شیئر کروں تو D12 اگر میں بات کرتا ہوں، D12 CDA سیکٹر ہے۔ D12 کی جو پراپرٹی تھی، پچھلے سال میں نے 2 سال پہلے ایک گھر بیچا تھا جو 1,35,00,000 کا تھا، 1,35,00,000 کا۔ اب اگر وہ آپ دیکھنے جائیں، اسی رینج میں گھر دیکھنے جائیں تو آپ کو نہیں ملتا۔ اس کے گھر کی جو ویلیو ہے وہ 3 کروڑ پلس چلی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو CDA کا سیکٹر تھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ مارگلا روڈ جو ہے اناؤنس ہوا ہے۔ جب مارگلا روڈ اناؤنس ہوا ہے تو کمیوٹ کا ایکسیس کا بہت ایزی ہو گیا، اس کی وجہ سے ریٹ بہت چڑھ گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے پرائس کمپیریزن دیکھیں کمرشل کے ساتھ، تو اگر یہ 100% اس میں چینجز آئی ہیں اس کے پرائسز میں، تو کمرشل پراپرٹیز میں 400% چینج آئے گی۔ لیکن کمرشل پراپرٹی کیا ہوتی ہے کہ کمرشل پراپرٹی میں بہت زیادہ ڈائنامکس اس کے دیکھنے پڑتے ہیں کہ اس کا فٹ فال کیسا ہے، اس کا ایکسیس کیسا ہے، اس میں کون سا برانڈ آ سکتا ہے، کون سی جگہ اس کو لگتی ہے، ایکسیس روڈ پہ کس ایکسیس روڈ پہ وہ فال کر رہا ہے، کیا وہاں سے بندوں کو فیزیبل ہوگا کہ مطلب وہاں سے گزریں اور اس کمرشل پراپرٹی میں مطلب اس کمرشل پراپرٹی کو وہ دیکھیں اور آ کے کوئی اپنا سٹور کھولیں یا جو بھی اپنی ضرورت کی چیز ہے وہ وہاں پہ کھولیں۔ اسی طرح جو ہے وہ چیز ہمیشہ کمرشل پراپرٹی مہنگی بھی ہوتی ہے۔ مطلب اگر کمرشل کی پرائسز کی جو ڈائنامکس میں نے آپ کو بتائیں کہ 400% چینج ہوئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ کمرشل کی پرائسز جب آپ خریدتے ہیں، آف پلان پراپرٹی بھی خریدتے ہیں، اٹس آلویز ہائی، آپ کو ہمیشہ مہنگی ملتی ہیں۔ یہ آپ نے اپنی پاکٹ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی پاکٹ کیا اجازت دیتی ہے آپ کو۔ فار ایگزامپل اگر آپ اچھا ایک اور چیز آپ نے دماغ میں رکھنی ہے کہ یہ ضروری ہرگز نہیں ہے کہ ایک لیویبل سوسائٹی ہے، بڑی اچھی سوسائٹی ہے تو اس کا کمرشل بھی اچھا ہو۔ یہ بہت، میں جیسے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور ہر لیویبل سوسائٹی کا کمرشل اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ صرف اس کے اوپر وہ کرتا ہے کہ آپ کو فرسٹ موور ایڈوانٹیج مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ اپنا خیال رکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں، کون سی فیکٹرز ہیں۔ ایک کہ اس کا ایکسیس کہاں پہ ہے، اس کی جو ہے فٹ فال کیسے آئے گا، فیوچر 5 سال کے بعد جب وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا یا ڈیولپ ہو جائے گا تو اس پہ کتنے لوگ جو ہیں لیویبل ہوں گے، اور کس طرح کی جو ہے کمیوٹ وہاں پہ آئے گی، کس طرح کے لوگ وہاں پہ جو ہے ریزیڈنس اختیار کریں گے، اور کس طرح کے برانڈز وہاں پہ آ سکتے ہیں۔ جب اس 5-6 چیزوں کا آپ کو جواب مل جائے گا تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا کہ آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو بہت پریمیم کوالٹی کی ہیں لیکن وہاں پہ کمرشل کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے، اس وجہ سے کہ کبھی کبھی آپ صرف کمرشل اٹھا تو لیتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ فار ایگزامپل یہ بہت پیچھے ہے، یا اس کا ایکسیس ٹھیک نہیں ہے، یا اینڈ آف دی سوسائٹی ہے، کوئی اس طرح کی جگہ پہ ہے، تو ایونچولی وہ یہ پیسے تو آپ کو کما کے دے دیتی ہے لیکن آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ریٹرن اتنا نہیں ہوتا۔ اچھا، دماغ میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ کمرشل پہلے آتا ہے، سوسائٹی میں لانچ بعد میں آتا ہے، لیکن ہمیشہ کمرشل پہلے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی سوسائٹی چلنے کا جو سب سے بڑا جو بیک بون اس کی ہوتی ہے وہ کمرشل ہوتی ہے۔ دیکھیں کمرشل پراپرٹی آئے گی، وہاں پہ کوئی گھر اپنا پلازا بنائے گا، وہاں پہ کوئی کمرشل پراپرٹی بنے گی تو کوئی دکان والا آئے گا، کوئی اسٹور آئے گا، کوئی وہاں پہ جو بھی کموڈیٹیز کی ضرورت ہوتی ہے اس سوسائٹی کو وہ آئیں گے۔ تو اگر فار ایگزامپل آپ نے فرسٹ موور ایڈوانٹیج لے لی ہے تو جس کے پاس پیسے ہیں اس کو کمرشل لینا چاہیے۔ جو کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں اتنی ہولڈنگ پاور نہیں ہے، یا میں بنا نہیں سکوں گا، میں نے صرف اور صرف وہ کرنا ہے، مطلب تھوڑے سے پیسے کما کے اپنے پیسے جو ہے اس کو
ڈبل کرنا ہے یا جو بھی اس کا شیئر لینا ہے تو وہ ریزیڈنشل پراپرٹی میں انویسٹ کریں. اور لیکن ریزیڈنشل پراپرٹی ہمیشہ تھوڑی سی لیٹ ملتی ہے. دیکھیں جو پیسے کی انوالومنٹ ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں, جب آپ ریئل اسٹیٹ میں پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے فیز میں ہمیشہ انویسٹر انوالو ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں کوئی سوسائٹی کروں یا کوئی بلڈنگ بناؤں, میں کبھی بھی ایسے نہیں کروں گا کہ میں ڈائریکٹ اینڈ یوزر کو ٹارگیٹ کروں. پہلے میں اپنے انویسٹرس کو بولوں گا کہ میں یہ چیز بنانے لگا ہوں, آپ میرے ساتھ پیسے انوالو کریں تاکہ ہم اس میں سے اس کو ڈیلیور کر سکیں. تو پہلے ٹیئر میں جو ہے وہ انویسٹر ہمیشہ چنک کما لیتا ہے, اینڈ یوزر ہمیشہ آخر میں آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کو بنی بنائی چیز چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے اتنا انتظار کرنا, اتنی تکلیفیں برداشت کرنا یا بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں اپ اینڈ ڈاؤن ہونا اس کو برداشت نہیں ہوتا. وہ جلدی دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ یہ نیوز کیوں آ گئی, یہ ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی, فلانا کیوں نہیں ہو رہا. تو یہ رسک سب سے پہلے انویسٹر لیتا ہے. تو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ گیم ہے وہ بہت جو اچھی جگہیں ہیں جو بالکل بنی بنائی ہیں وہاں پہ تو ہو سکتا ہے کہ شارٹ ٹائم سپین میں آپ پیسے کما لیں. یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے یہ ٹھنڈی کر کے کھانے والی چیز ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے اس ہاتھ لے لیا تو فوراً جو ہے اس کے اندر کوئی آئل اینڈ گیس نکل آتا ہے اور کوئی چشمے پوٹ لیتے ہیں. یہ جیسی اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح جو ہے اس نیوز کے مطابق اس کے پرائسز بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ جیسے فار ایگزامپل بہت سے ایسے ڈیولپرز ہیں جن کا کبھی بھی ہم نے نام نہیں سنا, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی ڈیلیورنس دی ہے. ہم نے بڑے بڑے اچھے ڈیولپرز کا نام سنا جنہوں نے ڈیلیوری میں بہت زیادہ لیٹ کیا. تو یہ جو ہوتا ہے یہ ٹائم کے ساتھ انویسٹر انوالو ہوتا ہے. اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو آپ کو رسک لینا پڑے گا. رسک کون لیتا ہے؟ انویسٹر لیتا ہے. تو آپ نے اپنے اینڈ یوزر والا جو ایک مینٹالٹی ہے اس کو انویسٹمنٹ مینٹالٹی میں چینج کرنی پڑے گی. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو جو آپ کو پریشان کر رہا ہو, وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کسی بھی سیکٹر میں ہو, چاہے وہ پاکستان کے کسی کونے سے بھی ہو, آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. میں اس کا انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ اس کو جلد از جلد آپ کو اس کا جواب دے سکوں. اللہ حافظ, ٹل نیکسٹ ٹائم.